کریم فرماتے ہیں تنکح المرأة لأربع ولمالها ولجمالها ولحسبها ولدینها، عورت سے جو شادی کی جاتی ہے وہ چار خوبیوں کی وجہ سے کی جاتی ہے، وہ چار وجہ سے کی جاتی ہے، چار ویرائٹیوں کی وجہ سے کی جاتی ہے۔ ولمالها، یا تو عورت کے مال کی وجہ سے شادی کی جاتی ہے، یہ لڑکی مال والی ہے، اس کا باپ پروپرٹی والا ہے، اس کا باپ زمین و جائیداد والا ہے، اس کا باپ پیسے والا ہے، اگر اس لڑکی سے نکاح کیا جائے گا، اس لڑکی کو اپنے گھر کی دلہن بنایا جائے گا، اچھا جہیز اپنے ساتھ لے کر کے آئے گی، اچھا مال جہیز میں لے کر کے آئے گی، یا تو اس کے خاندان کی وجہ سے اس سے نکاح کیا جاتا ہے کہ لڑکی جس خاندان سے ہے اس خاندان کا نام بہت اونچا ہے، اگر اس سے رشتہ داری کا کنیکشن جڑ جائے، اس سے رشتہ داری کا تعلقات قائم ہو جائے تو ڈنڈا ہمارا بھی مضبوط ہو جائے گا، مونچھ ہماری بھی اونچی ہو جائے گی۔ اور میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں ولی جمالیہا، اور لڑکی کی خوبصورتی کی وجہ سے، لڑکی کے حسن کی وجہ سے، لڑکی کی سندرتا کی وجہ سے کہ لڑکی حسین و جمیل ہے، لڑکی وجیح و شکیل ہے، لڑکی خوبہ ہے، لڑکی سندر ہے، بیوٹیفل ہے، اگر اس لڑکی سے شادی کی جائے گی آنے والی نسل اچھی ہو جائے گی، نسل سور جائے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ، ہمارے آنے والے جو بچے ہوں گے وہ بھی خوبصورت پیدا ہوں گے۔ اور میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں ولی دینہا، اور لڑکی کے دین کی وجہ سے لڑکی سے نکاح کیا جاتا ہے، لڑکی سے شادی کی جاتی ہے کہ لڑکی دیندار ہے، اگر اس کو اپنے گھر کی دلہن بنایا جائے گا آنے والی نسل دیندار ہوگی، آنے والی نسل مصطفیٰ کی وفادار ہوگی، آنے والی نسل مدینے کے تاجدار کی فرما برداری کرنے والی ہوگی۔ اگر اس لڑکی کو اپنے گھر کی دلہن بنایا جائے گا آنے والی نسل کسی اور دنیا دار کا کردار لے کر جوانی کا پروان چڑھنے والی نہیں ہوگی، بلکہ کربلا کے حسین اعظم کے کردار پر عمل کرنے والی ہوگی۔ آنے والی جو نسل ہوگی وہ کسی اور کی غلام نہیں ہوگی، وہ دنیاوی نیتاؤں کی غلام نہیں ہوگی، بلکہ مدینے والے داتا کے غلام ہوگی۔ اللہ اکبر کبیرہ، اس لیے ہمارے آپ کے مصطفیٰ نے، ہمارے آپ کے پیغمبر نے، ہمارے آپ کے آقا نے یہ نہیں فرمایا کہ مالدار لڑکی سے شادی کرنی چاہیے، یہ نہیں فرمایا حسب و نسب جس کا خاندان اچھا ہو اس سے شادی کرنی چاہیے، مصطفیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ جو خوبصورت ہو اس سے شادی کرنی چاہیے، بلکہ آقا کریم فرماتے ہیں فَظُفُرُ لِذَاتِ الدِّينِ، دیندار لڑکی کو ترجیح دینا چاہیے، دیندار لڑکی کو اختیار کرنا چاہیے، دیندار لڑکی کو اپنانا چاہیے، چونکہ ہو سکتا ہے آج تو لڑکی اپنے ساتھ مال لے کر آئی ہے، آج تو لڑکی اپنے ساتھ پیسہ لے کر آئی ہے، لیکن ہو سکتا ہے اچانک کوئی ایسی گھٹنا گھٹ جائے، اچانک کوئی ایسا حادثہ پیش آ جائے جس میں مال تباہ و برباد ہو جائے، ایسا مقدمہ لگ جائے۔ اما ہم نے کتنے لوگوں کو دیکھا ہے کہ ایک مقدمے کے چکر میں پوری زندگی تباہ و برباد ہو جایا کرتی ہے۔ آج تو لڑکی خوبصورت ہے، کوئی ایسی بیماری لگ جائے، اچانک کوئی ایسا حادثہ پیش آ جائے، تمام خوبصورتی رکھی رہ جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ، بڑے بڑے اچھے صحت مندوں کو دیکھا ہے، بڑے بڑے اچھے خوبصورتوں کو دیکھا ہے، جب موت سے سامنا ہوتا ہے، جب بیماری سے ملاقات ہوتی ہے، تمام سندرتا رکھی کی رکھی رہ جاتی ہے۔ آج تو اس کے خاندان کا نام اونچا ہے، لیکن کوئی معاملہ ایسا پیش آ جائے، خاندان کی عزت مٹیاں میٹ ہو جائے، خاندان کی عزت تار تار ہو جائے، خاندان کی عزت پر دھپا لگ جائے۔ اس لیے میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں فَظُفُرُ لِذَاتِ الدِّينِ، دیندار لڑکی کو ترجیح دینا چاہیے، دیندار لڑکی سے نکاح کرنا چاہیے۔ اگر لڑکی دیندار ہوگی، قرآن کی پڑھنے والی ہوگی، مصطفیٰ کی سنت پر عمل کرنے والی ہوگی، تو جو اس کی آنے والی نسل ہوگی وہ کسی دنیا دار کی غلام نہیں ہوگی، بلکہ مدینے کے تاجدار کی غلام۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت حضرت علامہ قاسم رضا صاحب قبلہ منظری، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، سمجھ میں آ رہی ہے آپ کے؟ جی 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 آ رہی ہے کہ لڑکی دیندار ہوگی تو آنے والی نسل
اچھی ہو جائے بے گی، شک۔ ورنہ کتنوں کو اپنی زندگی میں ہم نے خود کہتے ہوئے سنا ہے کہ حضرت جس دن سے شادی ہوئی ہے زندگی کو ہماری بیوی نے جہنم بنا کے رکھ دیا۔ بالکل اگر بیوی نیک نہیں ملتی ہے کہ زندگی کو جہنم بنا کے رکھ دیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لیکن آج اللہ کی قسم جہیز کی لعنت کی وجہ سے آج مسلم معاشرے کے اندر ایک وبا بہت تیزی کے ساتھ پھیلتی چلی جا رہی ہے، ایک وبا بہت تیزی کے ساتھ مسلمانوں کے درمیان پھیلتی چلی جا رہی ہے جس کو جہیز کہا جاتا ہے۔ اللہ کی قسم سنو، آج اسی جہیز کی لعنت کی وجہ سے آج غریب باپ کی بچیاں تنہائیوں میں جا کے سسکیاں لیا کرتی ہے، آج ایک غریب باپ کی بیٹیاں تنہائیوں میں جا کے رویا کرتی ہے۔ کاش ہمارے باپ کے پاس بھی پیسہ ہوتا، ہمارے باپ کے پاس بھی پراپرٹی ہوتی، ہمارا باپ بھی زمین و جائیداد والا ہوتا، ہمارے باپ نے ہمارے ہاتھوں کو پیلا کر دیا ہوتا، ہماری رخصتی اپنے گھر کی دہلیز سے کر دی ہوتی۔ آج اللہ کی قسم جہیز کی لمبی لمبی چوڑی چوڑی ڈیمانڈ کی وجہ سے وہ غریب باپ کی بچیاں اپنی باپ کی غربت پر آنسو بہایا کرتی ہے، اپنے باپ کی غربت پر رویا کرتی ہے۔ لیکن لوگوں سنو سنو، ایک نکاح میں تمہارے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ آج اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو بھی بیٹیاں عطا فرمائی ہیں۔ اللہ کی قسم مصطفیٰ کو اللہ رب العزت نے بھی بیٹیاں عطا فرمائی تھی۔ مصطفیٰ نے بھی اپنی بیٹی کا نکاح کیا تھا۔ خاتون جنت کا نام آپ نے سنا ہوگا، فاطمۃ الزہرا کا نام آپ نے سنا ہوگا، سیدہ طیبہ طاہرہ کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ بڑے بڑے بادشاہوں نے اپنی بیٹیوں کے رشتوں کو بھیجا تھا مصطفیٰ کی بارگاہ میں، بڑے بڑے وزیر آئے تھے اللہ کی قسم اپنے بیٹوں کے رشتے لے کر مصطفیٰ کی بارگاہ میں، لیکن مصطفیٰ سب کو منفی میں جواب دیتے رہے، مصطفیٰ سب کو نفی میں جواب دیتے رہے، مصطفیٰ سب کے رشتوں کو امیروں کے رشتوں کو ٹھکراتے رہے، مصطفیٰ بادشاہوں کے بیٹوں کو رشتوں کو ٹھکراتے رہے، مصطفیٰ وزیر کے بیٹوں کو رشتوں کو ٹھکراتے رہے۔ ابو بکر نے بھی چاہا تھا کاش کہ مصطفیٰ کی بیٹی ہمارے عہد میں آ جائے، عمر نے بھی چاہا تھا مصطفیٰ کی بیٹی ہمارے نکاح میں آ جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب صحابہ اکرام نے علی کو مشورہ دیا ہے، علی تم بھی جوان ہو، علی خاتون جنت بھی جوان ہے، علی تم بھی جوان ہو، ادھر فاطمۃ الزہرا بھی جوان ہے، علی کیوں نہ ایسا کیا جائے مصطفیٰ کی بارگاہ میں نکاح کا پیغام پہنچایا جائے۔ اللہ کی قسم علی نے جب اتنا سنا ہے صحابہ اکرام سے فرماتے ہیں اے میرے ساتھیوں، اے میرے دیوانوں، اے میرے مت والوں، آپ تو جانتے ہیں میں تو مکہ کے عرب والوں کے اونٹوں کو چرا چرا کے اپنی زندگی کو بسر کیا کرتا ہوں۔ ارے میرے پاس تو رہنے تک کے مکان نہیں ہے، لوگوں کے اونٹوں کو چرایا کرتا ہوں، اس سے کچھ پیسہ میسر ہوتا ہے، اس سے کچھ پیسہ ملا کرتا ہے، اس سے اپنی زندگی کا خرچ چلایا کرتا ہوں، ایام زندگی کو گزارا کرتا ہوں۔ ارے مصطفیٰ کی بارگاہ میں بادشاہوں نے اپنی بیٹے کے رشتوں کو بھیجا تھا، مصطفیٰ کی بارگاہ میں عرب کے بڑے بڑے امیروں نے اپنے بیٹے کے رشتوں کو پیغامات کو بھیجا تھا۔ مصطفیٰ سب سے منع کرتے رہے، مصطفیٰ سب کو منفی میں جواب دیتے رہے، مصطفیٰ پیسے والوں کے رشتوں کو ٹھکراتے رہے۔ اللہ کی قسم قاسم رضا منظری کا ملہن والوں یہ ایمان بولتا ہے، اس وقت صحابہ اکرام نے کہا ہوگا علی نہ صورت دیکھی جاتی ہے نہ سیرت دیکھی جاتی ہے، ارے وہاں تو مانگنے والے کی نیت دیکھی جاتی ہے۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ، بہت خوب بہت خوب قاسم، مانگنے والے کی نیت دیکھی جاتی ہے، نیت دیکھی جاتی وہاں ہے، تو مانگنے والے کی نیت دیکھی جاتی ہے۔ المختصر طریقے سے یہ بات یہ ہے، حضرت علی مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں آئے، آ کر عرض کرتے آقا آپ کی بیٹی فاطمہ بھی جوان ہے، آقا میں بھی جوان ہوں، آقا میں چاہتا یہ ہوں کہ فاطمہ کا نکاح مجھ سے کر دیا جائے، فاطمہ کا عقد مجھ سے کر دیا جائے، فاطمہ کا رشتہ مجھ سے طے کر دیا جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب مصطفیٰ نے فرمایا علی ٹھہرو، کیا علی ٹھہرو، ایک پیغام ماں باپ کے لیے آقا کریم نے یہ دیا کہ مصطفیٰ کریم فاطمہ کے پاس چل کر تشریف لائے، کیا بات، اور کہا بیٹی فاطمہ مجھ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
کہ مرضی یہ ہے کہ تمہارا نکاح علی سے کر دیا جائے. ادھر جبرائیل فرشتہ میرے پاس آیا ہے اور وہ یہ بتلاتا ہے کہ رب کی منشا یہ ہے, رب کی مرضی بھی یہ ہے, تمام ملائکہ مقربین چاہتے یہ ہے, تمام فرشتوں کی مرضی اس میں ہے کہ تمہارا نکاح فاطمہ علی کے ساتھ کر دیا جائے. حضرت فاطمہ نے اشارے میں اجازت عطا فرمائی ہے اور ماں باپ کو, والدین کو آقا کریم نے پیغام دیا ہے کہ بغیر بیٹی کے مرضی کے عقد نہیں کرنا چاہیے. بیٹی سے بھی تو مشورہ لینا چاہیے, بیٹی کو بھی تو اختیار دینا چاہیے کہ بیٹی فلاں گھر سے رشتہ آیا ہے, بتا تیری مرضی ہو تو رشتے کو طے کر دیا جائے. بیٹی سے مرضی نہیں پوچھی جائے گی, بیٹی سے معلوم نہیں کیا جائے گا, رشتے کو کر دیا جائے گا. جب کچھ معاملات پیش آتے ہیں, ارے ہماری بیٹی نے ہماری عزت کو خراب کر دیا, ہماری بیٹی نے تو ہماری بات کو نہیں رکھا, اس لیے بیٹیوں کو اتنا مجبور بھی نہ کیا جائے. حضرت علی کے لیے اجازت مصطفیٰ نے فاطمہ سے طلب کی ہے. علی کے پاس واپس آئے ہیں, آ کر کہا ہے علی بتلاؤ تمہارے پاس کیا ہے. عرض کرتے ہیں آقا کیوں میری غریبی کا مذاق اڑایا جاتا ہے, آقا میرے حالات سے مجھ سے زیادہ آپ واقف ہیں, میں تو عرب والوں کے اونٹوں کو چرا چرا کے اپنی زندگی کو بسر کیا کرتا ہوں, آقا میرے پاس تو رہنے تک کے لیے مکان نہیں ہے. کہا عرض کرتے ہیں آقا صرف ایک گھوڑا ہے, ایک زیرہ ہے, زیرہ اس لباس کو کہا جاتا ہے جس کو پہن کر جنگ میں لڑا جاتا تھا, اور گھوڑا جنگ میں لڑنے کے کام آتا تھا. لیکن آج اللہ کی قسم جو کبھی مسلمانوں کے لیے جنگ کی زینت ہوا کرتے تھے, ایک گھوڑا اور ایک گھوڑے پر گھڑ سوار, وہ مسلمان جو جنگ کی اسلام کی زینت ہوتا تھا, آج شادیوں میں دونوں ہی ناچتے ہوئے ہم کو نظر آتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. علی سے مصطفیٰ فرماتے علی گھوڑا اپنے پاس رکھو, یہ تو جنگ میں جانے کے لیے کام آئے گا, اور جو تمہارے پاس زرہ ہے اس کو فروخت کر آؤ, اس کو بیچ آؤ اور اس سے نکاح کی تیاریاں کرو. اللہ اکبر کبیرہ. علی پہنچے ہیں بازار, جیسے ہی بازار پہنچے ہیں عثمان ذوالنورین سے ملاقات ہوئی ہے. بھائی عثمان ذوالنورین نے پوچھا ہے علی بتلاؤ کدھر جاتے ہو. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت علی نے فرمایا کہ مصطفیٰ نے اپنی بیٹی کا عقد میرے ساتھ طے کیا ہے. علی نے فرمایا, علی کہتے ہیں اے بھائی عثمان فاطمہ کا نکاح میرے ساتھ ہونا ہے. آج حالات کیا ہیں مسلم معاشرے کے اندر, اگر اچھے عقد کے بارے میں, اچھے رشتے کے بارے میں پتا چل جائے ہمارے پڑوسی کا رشتہ اچھے خاندان سے ہو گیا ہے, اچھی جگہ سے ہو گیا ہے, میاں لوگ رشتے توڑوانے کی باتیں کیا کرتے ہیں, ارے اتنے اچھے خاندان سے, اما اتنے اچھی گھر کی لڑکی اس کے گھر کیسے بہو بن کے آ رہی ہے, اس رشتے کو ختم کیا جائے, اس رشتے کو کیسے ہی مروا دینا چاہیے. آج اللہ کی قسم مسلم معاشرے کے اندر ایسی بھی خرافاتیں دیکھنے کو ملا کرتی ہیں, لیکن عثمان ذوالنورین کو جیسے ہی اتنا پتہ چلا ہے, کہا بھائی علی تم کو مبارک ہو, اور یہ زرہ بھی اپنے پاس رکھو, اور یہ 600 درہم میری جانب سے لے کر چلے جاؤ. سبحان اللہ. حضرت علی آئے ہیں, ادھر سے نکاح کی تیاری کی گئی ہے, ابو بکر و عمر کو بلایا گیا ہے, عثمان ذوالنورین کو بلایا گیا ہے, طلحہ و زبیر کو بلایا گیا ہے, عبد الرحمن ابن عوف اور چند انصار و مہاجرین صحابہ اکرام کو بلایا گیا ہے. آقا کریم نے اپنی بیٹی کے نکاح کا خطبہ پڑھا ہے, علی کا نکاح ہوا ہے, اور اللہ کی قسم رخصتی کے موقع پر آقا کریم نے اپنے آنے والے غریب امتیوں کو ایک میسج دیا ہے, ایک اہم پیغام دیا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اے لوگوں ذرا بتلاؤ تو صحیح, اللہ کی قسم اگر تمہارا ہمارا مصطفیٰ چاہتا تو اپنی بیٹی کے عقد میں جو نکاح حضرت علی کے ساتھ مصطفیٰ کریم نے کیا تھا, اس جہیز میں مصطفیٰ کیا نہیں دے سکتا تھا, لیکن مختصر سا جہیز جس میں ایک چھاگل تھی, چند مٹی کے پیالے تھے, ایک چکی تھی, ایک تکیہ تھا, ایک لوٹا تھا, ایک گدا تھا. لیکن اللہ کی قسم ملہن والو, گدے میں کرمچ نہیں تھا, گدے میں اسپنج نہیں تھا, گدے میں روئی نہیں تھی, بلکہ کھجور کی پتیاں بھری ہوئی تھی. اتنا مختصر سا جہیز مصطفیٰ کریم نے اپنی بیٹی کو دے کر آنے والے غریب امتیوں کو بتلا دیا, اے میرے غریب امتیوں, اپنی غریبی پر, اپنی بے بسی پر آنسو بہانے کی ضرورت نہیں ہے, نادم
کو شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ارے کوئی تو اپنی بیٹی کو اچھی گاڑی دے کر، اچھا روپیہ پیسہ دے کر، اچھی زمین و جائیداد دے کر، پلاٹ دے کر، اچھا پیسہ دے کر، اچھا جہیز دے کر اپنا نام زمانے میں فخر سے اونچا کر رہا ہوگا، لیکن میرے غریب امتی کو تم کو گھبرانے کی، پریشان ہونے کی اور اپنی غربت پر آنسو بہانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پیسے والا تو پیسہ دے کر، اچھا جہیز دے کر اپنا نام اونچا کرے گا، لیکن میرے غریب امتی کو تم اپنی بیٹی کی وداعی پر، اپنی بیٹی کے عقد میں، اپنی بیٹی کے نکاح میں مختصر سا جہیز دے دینا، سادہ سا نکاح دے کر لینا، وہ کرنے کے بعد اپنے مصطفیٰ کی سنت کو زندہ کر کے زمانے میں فخر سے اپنا نام روشن کر لے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت حضرت علامہ قاسم رضا صاحب قبلہ منظری، سرزمین مڈھن ضلع سنبھل۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لیکن میرے غریب امتیوں، تم کو گھبرانے کی ضرورت نہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ کوئی تو روپیہ پیسہ دے گا، لیکن سادہ نکاح کر کے تم اپنی مصطفیٰ کی سنت کو زندہ کر لینا۔ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لیکن آج جہیز کی لمبی لمبی مانگیں، میاں مانگ بھی کچھ نہیں ہے۔ وہ پیچھے رشتہ آیا تھا، وہاں سے وہ کہہ رہے تھے بس شفٹ ڈیزائر یا بلیرو دے دی جائے گی، مانگ کچھ نہیں ہے۔ وہاں سے مل تو واشنگ مشین بھی رہی تھی، وہاں سے مل تو فریج بھی رہا تھا، وہاں سے بس کچھ نہیں، سمرسیبل بھی وہاں سے مل رہا تھا، لیکن ہماری کوئی مانگ نہیں ہے، ہم کچھ مانگ نہیں کرتے ہیں۔ اللہ کی قسم، یہ اس غریب باپ سے پوچھا کرو کس طریقے سے وہ ایک دن کی عزت بچانے کے لیے کیا کیا انتظام کیا کرتا ہے، کیسے کیسے اہتمام کیا کرتا ہے۔ آج تو میاں ہمارے یہاں پر بیاہ شادی ہوتی ہیں، اما غریبوں کو تو ہم بھول جایا کرتے ہیں، گویا کہ آج معاشرے کے اندر غریبوں کو جینے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لیکن آج کے اس پروگرام سے، شادی کے موقع سے میں آپ کو پیغام دینا چاہتا ہوں، اگر آپ کو اللہ نے توفیق دی ہو، اللہ نے آپ کو نوازا ہو، لوگوں آج کیا حالات ہیں میاں، براتیں تو دیکھو، براتیں 2000 لوگ، 3000 لوگ، 4000 لوگ، 5000 لوگوں کی براتیں، 200 300 400 500 لوگوں کی براتیں نکلا کرتی ہیں۔ اور حالات کیا ہوتے ہیں میاں، دولہے کا باپ گھر سے نکلتے ہی ہاتھ دکھانا شروع کر دیتا ہے، تعلقات دکھانا شروع کر دیتا ہے۔ اب کسی غریب باپ کی بیٹی کے دسترخوان پر کیا تعلقات دکھاتا ہے، کسی غریب باپ کی بیٹی کے دسترخوان پر کیا تعلقات تو دکھاتا ہے۔ اگر تجھ کو تعلقات دکھانے کا زیادہ شوق ہے، اگر تو واقعی اپنے تعلقات دکھانا چاہتا ہے، لوگوں کو بتلانا چاہتا ہے، سماج میں یہ میسیج دینا چاہتا ہے، سماج میں یہ پیغام دینا چاہتا ہے کہ دیکھو کتنے لوگ مجھ سے جڑے ہوئے ہیں، ابے تو غریب باپ کی بیٹی کے مکان پر 2000 لوگوں کی برات دکھا کر اس غریب باپ بیٹی کے دسترخوان پر تعلقات مت دکھا، بلکہ اگلے دن کو اپنے یہاں پر ولیمہ کر، اما 2000 نہیں 5000 لوگوں کے کھانے کا انتظام۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیا تعلقات دکھانے ہیں، 2000 کا نہیں 5000 کا انتظام کر اور اپنے گھر کے دسترخوان پر اپنے تعلقات جی بے شک۔ حالات میاں گھر سے نکلتے ہی ہاتھ اٹھانے شروع، سلام کرنے کے، آؤ رے برات میں نہیں چل رہے، دکان بند کرو، برات میں چلو، برات میں چلو، برات میں چلو۔ اور آج کس قدر بے قدری کھانے کی اللہ اکبر کبیرہ شادیوں میں ہوا کرتی ہے، اور بہت کڑوی اور سچی بات، نوجوان میاں کھانا گرم ہے، ڈش چینج، ڈونگا چینج کریں، روٹی سے جس رزق کو کھا کر آنکھیں کھلتی ہوں۔ اب ان لوگوں سے پوچھو، اللہ کی قسم جن لوگوں کو گوشت ایک ایک ہفتے کھانا میسر نہیں ہوتا، ان لوگوں سے پوچھو
جن کی زندگیاں فٹ پاتھ پر گزر رہی ہیں، جو دوسرے کے انتظار کرتے ہیں کوئی آئے، گاڑی آ کر ہوٹل پر رکے، کچھ پیسہ دے کر جائے۔ ریلوے اسٹیشنوں پر زندگی گزارنے والوں سے پوچھو کہ ہمارے کھانے کا انتظام ہو جائے۔ آج حالات ڈونگے پر ڈونگا روٹیوں سے تو ہاتھ ہم صاف کیا کرتے ہیں، ڈش چینج کیجیے، ڈونگا چینج کیجیے۔ وہ لوگ بھی سچی اور بڑی کڑوی بات، جس کے یہاں پر بوٹلیوں پر لڑائیاں ہوتی ہوں، جس کے گھر میں 250 گرام اور آدھا کلو گوشت بنتا ہو، میاں کئی کلو گوشت تو وہ ٹیبل کے نیچے جی یہی بات بالکل سچی بات ہے یہ، جس کے گھر پر ہفتے میں 15 دن میں ایک مرتبہ گوشت بنتا ہو، وہ بھی ڈونگے میں ڈونگے چلے۔ ابے کیوں کسی غریب باپ کی عزت سے کھیلتے ہو؟ میں کھانے کا مخالف نہیں، 1 نہیں 2 کلو بھی اگر کھا سکتے ہو کھا لو، جی 2 نہیں 3 کلو کھا لو، لیکن کیوں غریب باپ کی عزت سے کھلواڑ کرتے ہو؟ تمہیں نہیں معلوم غریب باپ نے اس ایک دن کی عزت کو بچانے کے لیے کیا کیا اللہ کی قسم اقدامات اس نے کیے، تم کو نہیں معلوم۔ کیا ملا برادر؟ ارے کچھ نہیں، بس وہ نان گوشت زردہ بریانی تھا اور وہ فروٹس وغیرہ پھل وغیرہ تھا، کچھ نہیں تھا بس۔ کیا سمجھ رکھا ہے تو نے؟ اللہ کی قسم تم کو نہیں معلوم۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ بستی آپ کے یہاں یہ پرکاش وولین کے نام سے کمبل فیکٹری پڑتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس شخص کا تم کو نام بھی بتا سکتا ہوں، لیکن اللہ کی قسم اس شخص کو میں نے دیکھا، میری آنکھوں سے آنسو چھلک آئے۔ بیچارہ ککرالی سے امہیڑا تک پیدل آ رہا تھا۔ پوچھا گیا، میں نے اس کو بٹھایا، وہاں پر چھوڑا، پوچھا کہ یہاں تو سواری بھی چلتی ہے، آپ پتئی سے بلندپور سے امہیڑا تک سواری میں آ سکتے تھے، آپ جو اتنی ضعیفی کے اتنی کمزوری کے عالم میں، اور مئی جون کی گرمی تھی، اللہ اکبر کبیرہ، اتنی سخت گرمی میں پیدل کیوں چل رہے ہو؟ کہا مولانا آپ کو نہیں معلوم، میری بیٹی کا نکاح ان قریب آنے والا ہے، مجھے اپنی بیٹی کی رخصتی چند دنوں میں ہی کرنی ہے، سامنے جو امہیڑا میں کمبل فیکٹری ہے، وہاں سے اپنی بیٹی کو جہیز میں کمبل دینے کے لیے کمبل خریدنے جا رہا ہوں۔ اللہ کی قسم سوچو تو 10-20 روپے کو بچا کے اپنی بیٹی کے نکاح کا انتظام کرتا ہو، اپنی بیٹی کے نکاح کا اہتمام کیا کرتا ہو۔ آج ہم کتنا کھانا اللہ کی قسم ویسٹ کر دیا کرتے ہیں، خراب کر دیا کرتے ہیں، اس لیے خدا را اس سے بچا کرو، اس سے بچا کرو۔ ہمارے نوجوان کے حالات کیا ہیں؟ کچھ تو باز تو ایسے ہیں کہنا نہیں چاہیے، بیلٹ کو بھی ڈھیلی کر کے کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ روٹی اگر تھوڑی بہت ٹھنڈی دیکھی، ہاتھ صاف کرے ٹیبل کے نیچے، ہاتھ صاف کرے ٹیبل کے نیچے۔ اللہ کی قسم حالات کتنی تیزی کے ساتھ خراب ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ آج حالات کیا ہے؟ اسی جہیز کی لعنت کی وجہ سے آج غریب باپ کی بچیاں دیکھو، اللہ کی قسم کیسے جوانیوں کا پروان چڑھ رہی ہے، رشتوں کا باپ انتظام نہیں کر پاتا۔ کیوں؟ اس لیے اس کے پاس پیسہ اتنا نہیں ہے جو اس سماج کے مطابق اچھی شادی کر سکے، جو اس سماج میں شادی کو اچھا سمجھا جاتا ہے۔ اللہ کی قسم لیکن بھائی کیوں میں آج آپ سے ایک مشورے کے طور پر بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ یار آپ نے دیکھا ہی ہوگا غریب کے کیا تعلقات ہوا کرتے ہیں، غریب کے رشتہ داریاں ہی کتنی ہوا کرتی ہے۔ اگر تمہارے یہاں پر کبھی شادی ہو، بہت تم نام اونچا کرنے کے لیے، بستی میں نام فخر سے اپنا لینے کے لیے بڑی بڑی باتیں تم کر جایا کرتے ہو، کئی ہزار لاکھوں روپیے میں تم آگ لگا دیا کرتے ہو، لیکن بھائی کبھی تیرے مکان پر شادی ہو، کبھی تیرے گھر پر شادی ہو تو قاسم رضا منظری کے اس معروضے کو قبول کر لینا۔ غریب کے مہمان ہی کتنے ہوتے ہیں، جہاں تو نے 2000 لوگوں کے کھانے کا انتظام کیا ہو، جہاں تو نے عمومی طور پر ہمارے یہاں پر 2000 2500 3000 1500 2000 لوگوں کا عمومی طور پر کھانے کا اہتمام ہوتا ہے، جہاں تیرے یہاں اتنا لمبا چوڑا
پکوڑا کھانے کا اہتمام ہو۔ اے بھائی اپنی بستی میں اپنے محلے میں چلا جانا، کسی غریب باپ سے ملاقات کر لینا جس کی بچیاں جوانی کا پروان اپنے باپ کی غربت سے چہار دیواری کے اندر چڑھ رہی ہو، اس غریب باپ سے کہنا کہ دیکھ رشتہ کرنا تیرا کام ہے، اپنی لڑکی کے لیے لڑکا دیکھنا، اپنے لیے داماد دیکھنا یہ تیرا کام ہے، رشتہ تیری بیٹی کا ہوگا، نکاح تیری بیٹی کا ہوگا، فلاں تاریخ کو نکاح تو تیری بیٹی کا ہوگا، لیکن وہ منڈپ میرا ہوگا، شادی ہال میرا ہوگا، کھانا وہ میرا ہوگا، مہمان تیرے ہوں گے، نکاح تیری بیٹی کا ہوگا، عقد تیری بیٹی کا ہوگا، لیکن منڈپ میرا ہوگا، شادی ہال میرا ہوگا، کھانا میرا ہوگا۔ یار غریب کے تعلقات ہی کتنے ہوا کرتے ہیں، 100 یا 200 150 50 لوگ ان کے تعلقات میں ہوا کرتے ہیں، وہ تو خود جب اس طریقے سے معاملات تو بنائے گا وہ خود کم لوگوں کو اپنی بیٹی کے عقد میں بلانے کی کوشش کرے گا، لیکن اللہ کی قسم قاسم رضا منظری مکمل دعوے کے ساتھ یہ کہتا ہے تو 2000 سے 2001 کا کھانا مت بنانا، صرف جو اپنے مہمانوں کے لیے تو 2000 لوگوں کا کھانے کا اہتمام کرے، اللہ پر توکل کر کے صرف 200 لوگ اس غریب باپ کی بیٹی کے شامل کر لینا، 200 مہمانوں کو اپنے کھانے میں اس غریب باپ کی بیٹی کے ملا لینا، اللہ کی قسم کھانا گرچہ تیرا ہوگا، منڈپ گرچہ تیرا ہوگا، شادی ہال تیرا ہوگا، اور اس غریب باپ سے کہہ دینا لیکن نکاح تیری بیٹی کا ہوگا، اور قاسم رضا منظری کا ایمان بولتا ہے اس سے خوش ہو کر تجھ کو جنت کا پروانہ عطا کرنا یہ میرے رب کا کام ہوگا۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد، پروانہ عطا کرنا یہ میرے رب کا کام۔ 2001 کا مت کرنا، 2000 لوگوں میں اس میں برکت دینا تو یہ تو ہمارے آپ کے رب کا کام ہوگا۔ کبھی ان چیزوں کو کیا کرو، اللہ کی قسم محلے میں لوگ چرچے کریں گے یار واقعی آدمی تو بہت دیکھے لیکن فلاں شخص جیسا نہیں دیکھا، کہ بتائیے نکاح دوسرے کی بیٹی کا تھا لیکن خرچہ اس کا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ، جب وہ بچی اللہ اکبر کبیرہ اپنے ہاتھوں کو پیلا لے کر اپنے شوہر کے یہاں پر پہنچے گی، جب اس بچی نے غریب باپ کی بیٹی نے اگر اپنے ہاتھوں کو تیرے لیے اٹھا دیا، اللہ کی قسم اگر وہ دعا بارگاہ اجابت میں پہنچ گئی تو تیری زندگی یہاں بھی کامیاب ہو جائے گی، اور مرنے کے بعد بھی تیری زندگی کامیاب ہو جائے گی، کامران ہو جائے گی۔ کام ایسے کیا کرو، لیکن آخری وقت میں چلتے چلتے میں ایک میسج ایک پیغام اپنی بہنوں کے لیے دینا چاہتا ہوں۔ آج حالات اللہ کی قسم بہت تیزی کے ساتھ بڑھتے چلے جا رہے ہیں، بہت سی مرتبہ یہ شکایتیں بھی ہم کو ملا کرتی ہیں کہ جس دن سے شادی ہوئی ہے ہمارے شوہر ہم سے خوش نہیں رہتے ہیں، جس دن سے عقد ہوا ہے ہمارے شوہر ہم سے صحیح طریقے سے بات نہیں کرتے ہیں۔ اس لیے میری بہنوں سنو سنو، تم بھی کان کھول کر کے سنو، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک میسج آخری وقت میں اپنی بیٹی فاطمہ کو دیا تھا اور کہا تھا میری بیٹی فاطمہ کل بروز قیامت تم مجھ سے اس حال میں ملنا کہ تمہارا شوہر علی تم سے ناراض نہ ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ، فاطمہ عرض کرنے لگی یا رسول اللہ پوری زندگی شوہر کی فرما برداری کرتی رہوں گی، پوری زندگی شوہر کی تابع داری کرتی رہوں گی، آقا پوری زندگی شوہر کی خدمت میں گزار دوں گی، لیکن آقا وہ کون سا ایسا عمل ہوگا، وہ کیا سبب ہوگا، وہ کیا ریزن ہوگا کہ میرے شوہر علی مجھ سے ناراض نہیں ہوں گے۔ جو بہنیں آج شکایتیں کیا کرتی ہیں کہ ہمارے شوہر تو ہم سے خوش نہیں رہتے ہیں، آج حالات کیا ہیں میاں؟ آج تو دیکھو مصطفیٰ نے تو کیا پیغام دیا تھا کہ بیٹی سسرال میں جانا لیکن علی تجھ سے کبھی ناراض نہ ہو، کل بروز قیامت مجھ سے اس حال میں ملنا کہ اپنے شوہر کو ناراض کر کے میرے پاس مت آنا۔ آج تو کیا ہے لے بیٹی موبائل لے کے سسرال جانا، سسرال میں دب کے مت رہنا، اگر کوئی بات ہو تو فوراً نمبر لگا، باقی آنے کا کام اور تجھ کو بلا کے لانے کا کام ہمارا۔ یہ پہلے ہی دن سے یہ ہم بنیاد رکھ دیتے ہیں رشتوں کو ختم کرنے کے لیے۔ سسرال میں دب کے مت رہنا،
تو ہمیں بتانا، کوئی پریشانی ہو ہم کو اطلاع کرنا، تیرے بھائی ہیں تو یہ حالات۔ لیکن علی جب نکاح فاطمہ کا ہوا تو آقا کریم نے اپنی بیٹی سے کیا فرمایا؟ بیٹی کل بروز قیامت اس حال میں ملنا کہ تمہارے شوہر علی تم سے ناراض نہ ہو۔ اور آج تو میاں ناراض تو ناراض، شوہر بیچارہ خود پریشان ہے، لیکن آقا کریم ہنسنے کی بات نہیں۔ مصطفیٰ کریم جب شب معراج کو پہنچے تو سب سے زیادہ سیاحہ ستہ کی حدیث پاک، اکثر محدثین نے اس حدیث پاک کو ذکر کیا کہ آقا کریم نے سب سے زیادہ شب معراج اگر سخت عذاب دیکھا تو وہ عورتوں پر دیکھا، سب سے زیادہ مردوں سے زیادہ اگر تعداد جہنم میں تھی تو وہ جی کیوں؟ ایک تو یہ تکفرن اللعنہ و تکفرن العشیرہ کہ یہ کثرت کے ساتھ لعن طعن کرتی ہے اور شوہروں کی نافرمانی کیا کرتی ہیں۔ اما میاں کوئی شوہر اپنی غربت کی وجہ سے بیچارہ اگر مزدوری کا پیسہ نہیں ملا ہو، تنخواہ نوکری کی رک گئی ہو، 1-2 مہینہ انتظار کرنا پڑا ہو، اگر ایک سوٹ کو اگر 2 مرتبہ کسی شادی میں پہن کے چلی جائے تو جس دن سے اس کے گھر میں قدم رکھا ایک ہی سوٹ کو سب میں پہن کے جانا پڑا، اسی سوٹ کو سب میں پہن کے جا رہی ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اگر بیچارہ شوہر روز مرغ مسلم کھلاتا رہے، روز مٹن چکن اما میاں پنیر کھلاتا رہے، لیکن بیچارہ اگر ایک وقت چٹنی سے اگر انتظام ہو جائے، اما میاں کھانے کا انتظام اس کی منشا کے مرضی کے مطابق نہ کرے تو جس دن سے اس گھر میں آئی ہوں ایک وقت کا کھانا صحیح طریقے سے میسر جی تو آقا کریم فرماتے ہیں اس لیے میں نے ان کو جہنم میں دیکھا، یہ کثرت سے زیادہ لعن طعن اور سب سے زیادہ شوہروں کی نافرمانیاں کیا کرتی ہے۔ لیکن اللہ کے قسم کم شوہر بھی نہیں ہیں۔ اما میاں بعض کو تو ہم نے یہ کہتے ہوئے سنا ان ظالموں کو کہ میں تو اپنی بیوی کو اپنے پیر کی جوتی کی نوک سمجھتا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جو بیچاری اپنے باپ کو چھوڑ کر تیرے یہاں تک آ گئی، اپنی ماں کی ممتا کو چھوڑ دیا، اپنی ماں کی ممتا کو ٹھکرا دیا، اپنے بھائی کے پیار کو چھوڑ کر آئی ہے، اپنے خاندان والوں کی محبت کو چھوڑ کے آئی ہے، اپنی بہنوں کے پیار کو چھوڑ کر تیرے پاس آئی ہے، تو کیا اس کو اتنی بھی محبت نہیں دے سکتا ہے؟ اللہ کی قسم بعض لوگ تو ماں میاں حالات کیا ہیں، لیکن سنو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اے آقا کریم کے دیوانوں کیسی آقا کریم اپنی ازواج سے محبت فرمایا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آقا کریم جب نماز تہجد کے لیے اٹھ کر مسجد نبوی جاتے تھے تو سخت سردی کے بھائی چائے بند کر دیں ابھی 2 منٹ کے لیے، سخت سردی کے موسم میں بھی جوتی اپنی نالان ہائے مبارکہ پہن کر نہیں جاتے تھے، بلکہ خرامہ خرامہ آہستہ آہستہ ننگے پیر مسجد کی جانب جاتے تھے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری جوتی کی آواز کی وجہ سے میری ازواج کی نیند میں خلل نہ پڑ جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جو نبی اپنی پاک بیویوں کا اتنا احترام کرتا ہو، ہمیں کس نے حق دیا ہے اپنی بیوی کو پیر کی جوتی سمجھنے کا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس لیے لوگوں نہ بیوی سر پہ بٹھانے کی چیز ہے نہ پیر کی جوتی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے اس کو پیدا کیا، سینے سے یہ پیدا کی گئی ہے، اس لیے اس کو سینے سے لگا کے رکھا جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو میں بتلا رہا تھا اے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دیوانوں، میرے مصطفیٰ فرماتے میری بیٹی کل بروز قیامت مجھ سے اس حال میں ملنا کہ تمہارے شوہر علی تم سے ناراض نہ ہو۔ عرض کرتی آقا پوری
زندگی شوہر کی تابعداری میں گزاروں گی، پوری زندگی شوہر کی فرما برداری میں گزاروں گی۔ میری وہ بہنیں جو شکایت کیا کرتی ہیں ہمارے شوہر ہم سے صحیح طریقے سے بات نہیں کیا کرتے ہیں، ہم سے صحیح طریقے سے گفتگو نہیں کیا کرتے ہیں، ہر وقت ہمارے یہاں پر جھگڑے رہا کرتے ہیں، ہر وقت لڑائیاں ہمارے گھر میں مکان میں ہوا کرتی ہیں، وہ بہن بیٹیاں مصطفیٰ کریم کے اس فرمان کو تختیہ دل پہ نوٹ کرنے کی کوشش کریں۔ جب فاطمہ نے عرض کیا تھا آقا وہ کون سا ایسا عمل ہوگا، کیا سبب ہوگا، کیا ریزن ہوگا، تو میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں اے میری پیاری چہیتی بیٹی فاطمہ سنو سنو، جب کبھی بھی تمہارے شوہر علی باہر سے گھر آیا کرے ان کو محبت سے بڑھ کے سلام کر لیا کرنا، یہ سلام کی برکت ہوگی، تمہارے شوہر علی تم سے ناراض نہیں ہوگا۔